فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعل لنا لسانا وشفتین وہدانا النجدین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين، أولها آدم وآخرها خاتم، وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى، لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد جاء في زيارة العاشوراء اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد فآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد۔ ابھی جو کلمات میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کیے وہ زیارت عاشوراء کے بہت ہی مشہور و معروف کلمات ہیں کہ جن میں لعنت بھیجی جا رہی ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا۔ میں نے یہ کلمات اس لیے آپ کے سامنے پیش کیے کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کے شہر کراچی میں روز عاشوراء زیارت پڑھی گئی، اور وہ زیارت عاشوراء تھی کہ جو سڑکوں پر پڑھی گئی اور بلند آواز سے پڑھی گئی، اور پھر اتفاق سے یہ کہ اس جلوس کا کوریج ایک ٹی وی چینل کر رہا تھا، لائیو وہ پروگرام ٹی وی پر آ رہا تھا، اس لیے تمام پاکستان میں جہاں جہاں لوگ تھے انہوں نے اس زیارت عاشوراء کو ٹی وی پر لائیو سنا، اور چونکہ زیارت عاشوراء میں بعض کلمات لعنت کے ہیں اس لیے بڑا ہنگامہ ہوا، اور پھر اس کے بعد سے جو کچھ ہوا اس کے علاوہ ایک بحث اور ایک ڈیبیٹ پھر سے شروع ہو گئی اس بارے میں کہ کیا زیارت عاشوراء صحیح چیز ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح سے بھی ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی۔ میں ادھر ایسے کہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ بھی لوگوں نے پھر پوچھنا شروع کیا کہ کیا زیارت عاشوراء ہیٹ اسپیچز کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یعنی زیارت عاشوراء کو کیا ہیٹ اسپیچ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا۔ اب دیکھیے اس زیارت پر آج میرا موضوع ہی یہی ہے کہ زیارت عاشوراء پر ہونے والے اعتراضات۔ موضوع تھوڑا لمبا ہے، میں یہ بھی بتا دوں کہ آج اس موضوع کا صرف ایک ہی حصہ کور کر پاؤں گا اور ایک ہی حصے کا جواب دے پاؤں گا، باقی ایک حصہ اور بچے گا، وہ انشاءاللہ آنے والی مجلس میں پیش کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے
اور پھر پورے طور پر آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ دونوں مجلسوں کو ضرور سنیے گا. ایک مجلس کو سن کر کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا, کوئی نتیجہ نہ نکالیے گا. موضوع لمبا ہے, تو موضوع یہی ہے کہ زیارت عاشورہ پر ہونے والے اعتراضات, اور کیا زیارت عاشورہ بھی ایک ہیٹ اسپیچ ہے. آج اس سلسلے میں میں تمہیدی بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بھی بتا دوں کہ میں زیارت عاشورہ کے سارے کنٹینٹ کو ان دو مجلسوں میں ڈسکس نہیں کروں گا. میں باہر سے زیارت عاشورہ کو ڈسکس کروں گا. اندر کیا چیز ہے, کیا کنٹینٹ ہے, کیا عبارت ہے, کیا کہا گیا ہے, اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں. بس میں اس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کا صحیح جواب دوں گا, اور یہ بھی بتاؤں گا کہ خود ہم شیعوں سے زیارت عاشورہ کو پڑھنے میں کہاں پر غلطی ہو رہی ہے. یہ بھی آپ سنیے گا, دونوں مجلسوں کو ملا کر کوئی فیصلہ کیجیے گا. آئیے میں پہلے اعتراضات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے, کچھ اعتراضات تو عمومی ہیں, یعنی جنرل ہیں, زیارت عاشورہ پر ہی نہیں ہے. ایک جنرل اسلام پر اعتراض ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم زیارت عاشورہ کو بھی ڈسکس کریں گے. کچھ غیر مسلم لوگ اور کچھ یہ کہوں کہ منکر خدا, جنہیں ایتھیسٹ کہا جاتا ہے, ان کا ریلیجن پر ان جنرل یہ اعتراض ہے. اور وہ اعتراض یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ وائلنس سکھاتا ہے, ہیٹریٹ سکھاتا ہے, نفرتیں سکھاتا ہے. اور پھر یہ ان کا اعتراض نہیں کہ زیارت عاشورہ کو تو منکر خدا ایتھیسٹ لوگ نہیں زیادہ جانتے, غیر مسلم لوگ نہیں جانتے. لیکن میں ایک جنرل اعتراض کہ قرآن میں لعنت کا لفظ آیا ہے, قرآن میں براءت کا لفظ آیا ہے, قرآن میں مثلا سورہ تبت یدا ابی لہب ہے. اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو یہ اس طرح کی باتیں ایک خدائی کتاب میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور ایک خدائی کتاب, ایک ڈیوائن بک کہ جو اوپر سے آئی ہے, آسمان سے آئی ہے, اللہ کی جانب سے آئی ہے, جسے آسمانی کتاب کہا جاتا ہے, اس میں اس طرح کی باتیں کہ تبت یدا ابی لہب یا سورہ براءت یا پھر لعنت کے کلمات کیوں ہیں؟ یہ تو ایک طرح کا ہیٹریڈ ہے, نفرت ہے, دشمنی ہے, عداوت ہے, تفرقہ ہے. میں اس سلسلے میں آپ کو ایک غیر مسلم کا اعتراض جو اس نے مجھ سے ہی کیا, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ بھی اسی سے ملتا جلتا اعتراض ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اعتراض یہ تھا کہ ایک غیر مسلم ہندو جو کہ کافی یعنی حلیے سے, ہاؤ بہاؤ سے, باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ فینیٹک ہندو بھی ہے, اس سے ایک بار میرا سامنا ہوا. اور ایک بک فیئر دہلی میں لگتا ہے, ورلڈ بک فیئر, اس میں وہ ہمارے اسٹال پر یعنی ہم شیعہ کتابوں کے اسٹال پر آیا. اور اس کے بعد اس نے یہ اعتراض کیا کہ صاحب آپ کا خدا کیسا ہے, یعنی گاڈ آف اسلام کیسا ہے کہ جو لوگوں کے بیچ میں تفرقہ ڈالتا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کا خدا اسی آپ کی کتاب ڈیوائن بک قرآن میں یہ کہتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. آپ کا خدا اسی کتاب میں کہتا ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تو وہ خدا کیا کہ جو اپنے بندوں کے بیچ تفرقہ ڈال رہا ہے اور کچھ بندوں کو سکھا رہا ہے کہ کچھ بندوں سے دوستی نہ کرو. یہ تو عجیب خدا ہے. میں نے کہا بھائی یہ آیت آپ نے کہاں پڑھ لی, کہاں آپ کو دکھائی تھی؟ اس نے کہا آپ کھولیے قرآن, میں آپ کو آیت دکھاتا ہوں. اور پھر میں نے قرآن کھولا اس کے کہنے سے, اور اس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 144 144 نمبر آیت کھول دی, اور اس میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. دیکھو مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اولیاء نہ بناؤ, اپنا ولی نہ بناؤ اپنا. اچھا, ایک یہ آیت, اور پھر ایک آیت اس نے سورہ مائدہ کی 51 نمبر آیت پڑھی, 51 نمبر آیت سورہ مائدہ 5واں سورہ 551. اور وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو, اے مومنو, تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ. اب دیکھیں میں ولی کہہ رہا ہوں ابھی, اس نے کہا کہ اس ولی یعنی وہ اس ہندو نے کہا کہ یہ جو ولی لفظ یہاں آیا ہے, اولیاء جس کی جمع ہوتی ہے, پلورل ہوتی ہے, وہ اولیاء یا ولی کا مطلب دوست. میں نے کہا بھائی یہ آپ نے کہاں پڑھا؟ اب اس نے
مجھے ایک ٹرانسلیشن بتایا کہ جو اہل سنت کا ٹرانسلیشن ہے قرآن مجید کا. میں نے کہا بھائی بس یہیں ٹھہر جائیے. دیکھیے بات یہی ہے کہ انہوں نے، دیکھیے آپ سے میں کہہ رہا ہوں، ابھی اس ہندو سے کیا کہا وہ تو الگ بات. اہل سنت حضرات نے غدیر سے لے کر کے اب اس کے بعد جہاں جہاں انہیں ولی اور مولا اور اولیاء کا ترجمہ کرنا ہوا انہوں نے دوست ہی کیا. پیغمبر نے جب کہا میدان غدیر میں کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ ولی، مولا، اولیاء، ولایت، یہ سب ایک ہی فیملی کے ورڈ. اب اہل سنت نے وہاں غدیر میں بھی یہی ترجمہ کیا کہ پیغمبر نے کہا کہ جس کا میں دوست ہوں اسی کے علی دوست ہیں. اور پھر آتے آتے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ بھی یہی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا، اور اے مومنوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا. میں نے اس ہندو سے کہا کہ بھائی بات ساری یہ ہے کہ آپ نے اہل سنت کا ترجمہ پڑھا ہے اور میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ غلط اس لیے ہے کہ یہاں پر اولیاء کا مطلب یا ولی کا مطلب سرپرست ہے. سرپرست آپ سمجھتے ہیں، اسے انگلش میں کہا جاتا ہے گارڈین یا پھر پیٹرن یا ماسٹر. اب کہا دیکھیے میں ایسے ترجمہ کرتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، تم لوگ کافروں کو اپنا ولی نہ بناؤ، اپنا ماسٹر، اپنا گارڈین نہ بناؤ. اسی طرح سے یہودیوں کے لیے کہا گیا. اب میں نے اس ہندو سے پوچھا بھائی اس میں بتائیے کون سی غلط بات ہے؟ گارڈین کا مطلب، ماسٹر کا مطلب، پیٹرن کا مطلب، سرپرست کا مطلب اپر ہینڈ ماننا. یعنی اے مومنو تم کافروں کو اپنا اپر ہینڈ نہ دو، اپنا اپر ہینڈ نہ مانو، یہودیوں کو اپنا اپر ہینڈ، اپنا سرپرست نہ مانو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تو ہندو ہیں، آپ بتائیے کیا مجھے مسلمان کو اپنا سرپرست اور گارڈین مانیں گے؟ کہنے لگا نہیں. کہا یہاں پر تو اونچ نیچ ہو جائے گی. ہاں برابر ماننے میں کوئی بری بات نہیں. قرآن کی دوسری آیتوں کو بھی دیکھیے. سورہ حجرات میں کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. اے ایمان والو، اے لوگو، ایمان والوں نے معاف کیے گا، اے لوگوں، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر ہم نے تمہیں الگ الگ شاخوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے. اب یہاں سے پتا چلتا ہے کہ سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، یعنی آدم اور حوا کی. اس اعتبار سے قرآن کہہ رہا سب برابر ہیں. ہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنو تم کافروں کو اپنا گارڈین نہ بناؤ، اپنا پیٹرن نہ بناؤ، اپنا ماسٹر نہ بناؤ. تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ آپ یقین مانیے وہ ہندو مجھ سے کنونس ہو گیا. کہنے لگا اگر اس کا ٹرانسلیشن گارڈین اور پیٹرن اور ماسٹر ہے تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. کوئی بھی قوم، کوئی بھی دین کے ماننے والے دوسرے دین کے ماننے والوں کو اپنا ماسٹر تو نہیں بنائیں گے. اس لیے عزیزو یہ اعتراض تھا اس کا. ایک اعتراض اور بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کا خدا بھید بھاؤ کرتا ہے، تفرقہ ڈالتا ہے اور اپنی مخلوقات کو الگ الگ طریقے سے دیکھتا ہے. میں نے اسے جواب میں یہ بھی کہا اور جواب میں یہ بھی کہا اس سے کہ دیکھو ہمارے یہاں جب قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں پر جو اللہ کی صفت، جو ایٹریبیوٹ رحمان بتایا گیا، رحمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ خدا کے جو ہر انسان پر برابر سے مہربان ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، سب کے اوپر برابر سے مہربان ہے. رحمان کا مطلب ہی یہی ہے. دوسری بات یہ کہ اب میں نے اسے دلیل بھی دی. البتہ اس نے یہ کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اولیاء لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ گارڈین اور ماسٹر ہے. میں نے کہا میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں اور وہ آیت بھی بالکل ایسی سے ملتی جلتی ہے. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والوں، اے مومنوں، تم اپنے باپ کو، تم اپنے باپ داداؤں کو، اپنے بھائیوں کو، سگے
بھائیوں کو بھی اپنا سرپرست نہ بناؤ اگر وہ لوگ کفر کو پسند کریں ایمان کے بنسبت، یعنی اگر وہ لوگ کفر کی طرف انکلائنڈ ہوں تو پھر تم انہیں بھی اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ اب اگر یہاں پر سرپرست کی جگہ دوست ترجمہ کریں گے تو کوئی انسان کیا اپنے باپ کو دوست بناتا ہے؟ کوئی انسان کیا اپنے دادا کو دوست بناتا ہے؟ جبکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اپنے باپ داداؤں کو اور بھائیوں کو بھی ولی نہ بناؤ۔ تو یہاں پر دوست ترجمہ نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ یہاں پر سرپرست ترجمہ کیا جائے۔ تو یوں ترجمہ کیجئے کہ اے ایمان والوں اپنے باپ داداؤں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ اگر وہ لوگ کفر کو پسند کر رہے ہوں تو۔ ایک صلوات پڑھ دیا حضرات۔ یہ تو ایک اعتراض تھا کہ جو دین پر کیا جاتا ہے ان جنرل کہ دین جو ہے وہ ہمیں تفرقہ ہم میں ڈالتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے، ہم میں بھید بھاؤ کرتا ہے۔ یہ اس ہندو کا سوال تھا اور جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب دوسرا اعتراض ایتھیسٹ لوگ کرتے ہیں، بلکہ ایتھیسٹ سے بھی آگے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اینٹی ریلیجن ہیں، ریلیجن کو ہی برا مانتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں دنیا کی ساری مشکلات مصیبتوں کی جڑ دین ہے، ریلیجن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن از اے ٹربل میکر، یہ ان کا قول ہے کہ ریلیجن سے ہی دنیا میں ساری ٹربل ہے۔ اور پھر وہ اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا ریلیجن، یعنی مثلا مسلمانوں کا ریلیجن، عیسائیوں کا ریلیجن، یہودیوں کا ریلیجن، ہندوؤں کا ریلیجن، ہر ریلیجن یہ کہتا ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں، دوسرے سارے ریلیجن غلط ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہیں سے یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ اپنے کو صحیح سمجھو، دوسروں کو غلط سمجھو۔ پھر کچھ لوگ اس سے آگے قدم رکھتے ہیں، کچھ ریلیجن والے مثلا عیسائی بھی یہ کہتے ہیں، آپ مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی یا مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، باقی سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، باقی دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب جہنم میں جائیں گے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، باقی جتنے لوگ ہیں سب جہنم میں جائیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر ریلیجن آ کر کے لوگوں کو بانٹ رہا ہے، لوگوں میں تفرقہ ڈال رہا ہے، پھوٹ ڈال رہا ہے۔ پھر ایک اور قدم آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ لوگ، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہے، باقی لوگ کافر ہیں اور کافر کا قتل واجب ہے۔ اور پھر اس کی وہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ لوگ داعش نے، آئسس نے کیا کیا، وہ اپنے کو صحیح کہہ رہے تھے اور دوسروں کو غلط، اور انہوں نے پھر چاہے شیعہ ہوں ان کا قتل عام کیا، چاہے وہ جو قوم جو سنجر وغیرہ میں رہتی تھی ایزدی قوم، ان کا بھی قتل عام کیا کیونکہ ان کا ریلیجن الگ تھا۔ تو آئسس والے کہہ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، ہم ہی جنتی، اور باقی جتنے لوگ ہیں سب کافر ہیں اور ان کا قتل بھی واجب ہے، اس لیے انہوں نے قتل و غارت کری کی۔ تو کل ملا کر کے ریلیجن تو ٹربل میکر ہے نا، ریلیجن کی وجہ سے قتل عام ہو رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اب آئیے ان کا بھی کچھ جواب دیا جائے۔ اچھا یہ بھی بتا دیں، اسی سے ملتا جلتا اعتراض یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ تر، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں دنیا میں ساری جنگیں جو ہیں وہ دین کی وجہ سے، ریلیجن کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ آئیے اب میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی میں سارے دینوں کا، ادیان کا، سارے مذہبوں کا تو ذمہ دار نہیں بن سکتا۔ عیسائیت کیا کہتی ہے وہ عیسائی سے جا کے پوچھئے، یہودی کیا کہتے ہیں یہودیوں سے جا کے پوچھئے، ہندو کیا کہتے ہیں ہندوؤں سے پوچھئے۔ ہم تو اس کا جواب دیں گے کہ جو ہم مانتے ہیں۔ اسلام، اور وہ بھی اسلام میں صاف صاف بتاؤں، اسلام میں اہل بیت کے ماننے والے جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، اہل بیت اور قرآن سے وابستہ لوگ جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں کا جواب، ہمارا جواب سنیے۔ نمبر ایک، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، نہیں، ہم نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا ہے۔ آپ دکھائیے ہماری کسی ٹیچنگ میں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، ہم دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں اور 5 بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہے روز قیامت کا مالک، وہ طے کرے گا کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا۔ یہ ہمارا کام نہیں، ہم طے کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ یہ تو اگر ہم نے کرنا شروع کر دیا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، تو یہ دراصل ہم اللہ کا کام یہاں کرنے لگے، جبکہ ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو مخلوق ہیں۔ خالق، مالک، رازق طے کرے گا، رب طے کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ تو ہم کسی کو جہنمی نہیں کہتے، یہ بات آپ سن لیجئے۔
دوسری بات یہ کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ شیعوں کی طرف سے کوئی قتل وتل کا فتویٰ آیا کہ صاحب جو لوگ ہمارا ریلیجن یا ہمارا عقیدہ نہیں رکھتے، ہم جیسے نہیں، ان کا قتل واجب ہے. کبھی نہ ہماری طرف سے کوئی فتویٰ آیا، نہ ہم نے کبھی ایسا کیا کہ لوگوں کو مارنا کاٹنا شروع کر دیا ہو اور دنیا میں ہتھیار لے کے پھر رہے ہوں. یہ ہم نے نہیں کیا. تو ہمارے اوپر اعتراض آپ کا بنتا ہی نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اب ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں، ہاں ہم شیعہ کیا کہتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلیم جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہماری تھاٹ، ہمارا بلیف، ہمارا فیتھ سب سے صحیح ہے. یہ ضرور کلیم کرتے ہیں، اور ہم نہ صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس کی دلیلیں وہ الگ ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں. ہم تو لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، ثابت بھی کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیسے صحیح ہے. بہرحال ہم یہاں پر ان چیزوں کو، ان دلیلوں کو دینے اور ثابت کرنے کا تو موقع نہیں. ہم اپنا کلیم بتا رہے ہیں کہ ہمارا کلیم یہ ضرور ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا عقیدہ صحیح ہے، 100% صحیح ہے. اب رہ جاتی ہے کہ اگر یہ 100% عقیدہ صحیح ہے، یہ فکر، یہ تھاٹ، یہ عقیدہ، یہ بلیف صحیح ہے 100%، تو کیا ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم ان لوگوں کو کہ جو ہمارا عقیدہ نہیں رکھتے، ہم جیسا عقیدہ نہیں رکھتے، ان سے ہم یہ کہیں کہ آؤ بھائی ڈیبیٹ کر لو، آؤ بھائی ہیلدی ڈسکشن کر لو، ہیلدی ٹاک کر لو. کیا اتنا بھی حق نہیں رکھتے؟ یہ تو آپ نے ہم سے حق ہی چھین لیا. اگر ایسا ہے تو میں آپ کو ایک اور مثال دے رہا ہوں، پھر آپ وہاں پر بھی جا کر کے آپ اپنا یہی ڈنڈا جو یہاں ہم پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں، اگر آپ سچ بھی ہیں تو یہ نہ کہیے کہ ہم سچ ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح. یہ نہ کہیے کہ دوسرے لوگوں سے ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی نہ کہیے. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. دیکھیے، اگر، اور ہوتا تھا، اگر کوئی انسان یہ مانتا ہو کہ زمین کے چاروں طرف سورج گھومتا ہے، جبکہ ایک عرصے تک لوگ یہی مانتے تھے اس دنیا میں کہ زمین بیچ میں رکی ہوئی ہے، چاروں طرف سورج گھوم رہا ہے، آفتاب، سن چاروں طرف گھوم رہا ہے. یہ بہت سے لوگ مانتے تھے. یہ غلط عقیدہ تھا. بعد میں صحیح ثابت ہوا کہ کیا سورج سینٹر میں ہے، زمین اس کے چاروں طرف گھوم رہی ہے. اب جب صحیح عقیدہ آ گیا تو کیا اب بھی وہ غلط عقیدہ جو تھا، کیا وہ بھی دنیا میں پھر بھی پڑھایا جائے، پھر بھی اس کو اسپریڈ کیا جائے، پھر بھی اسے پروپیگیٹ کیا جائے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ زمین سورج کے چاروں طرف چکر لگاتی ہے اور اس کا عقیدہ بھی صحیح، اسے حق ہے کہ ان لوگوں سے ڈیبیٹ کرے کہ جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں یا غلط فکر رکھتے ہیں. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایسا دنیا میں ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. مثال اور بھی دے دوں آپ کو. ردر فورڈ نے تھامسن کے جو ایٹم ماڈل تھا، جسے پلم پوڈنگ ماڈل کہتے ہیں کہ نیوکلیس ہے اور اس میں الیکٹران چپکے ہوئے ہیں جیسے پوڈنگ کے اوپر چیری لگی ہوتی ہے، اس طرح سے الیکٹران چپکے ہوئے. یہ تھامسن کا ماڈل تھا. ردر فورڈ نے آ کر کے کہا کہ نہیں، الیکٹران نیوکلیس کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں. اب ردر فورڈ نے تھامسن کو چیلنج کیا نا، اور کہا کہ آؤ ڈیبیٹ کر لو. تو اس میں کیا برائی کی؟ اگر کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے اور ہم اس پر ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑائی جھگڑا کرنے کو، ڈیبیٹ، ہیلدی ڈسکشن، اچھے ماحول میں ڈیبیٹ کرنے کا حق ہے، تو وہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم جو ہے وہ صحیح ہے اور ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو غلط عقیدے یا غلط نظریے دنیا میں رائج ہو رہے ہیں اور پروپیگیٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو پروپیگیٹ نہ کیا جائے، صحیح عقیدے کو پیش کیا جائے، صحیح بات پروپیگیٹ کی جائے. اس میں کوئی برائی نہیں. ہاں اب ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا. اب رہی بات یہ کہ قتل و غارت گری کی، تو ہم آپ کو بتائیں اس کی ایک وجہ ہے، آپ جا کے غور کیجئے گا کہ بھائی ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ صاحب جب بھی دیکھیں ریلیجن جو ہے وہ قتل و غارت گری کے لیے ذمہ دار ہے. کیوں بھائی ذمہ دار ہے؟ دیکھیے آئیسس کو، دیکھیے فلاں کو، 4-6 مثالیں انہوں نے دے دی ہمیں کہ یہ سب جو ہے سب کے پیچھے ریلیجن ہے. دیکھیے آپ کروسیڈرز کو، وہاں بھی ریلیجن تھا. دیکھیے آپ اور جگہوں پر جہاں جہاں ریلیجن انوالو تھا، قتل و غارت گری تھی. جواب اس کا کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ جواب اس کا بہت باریک ہے. باریک جواب یہ، غور سے سنیے گا، اسے یاد بھی رکھیے گا. باریک جواب یہ ہے کہ کیا کیا جائے. ریلیجن بیچارہ یہاں پر آ کر کے آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک سافٹ کارنر ہے کہ جس کا لوگ غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں.
ریلیجن کہتا ہے کہ ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہماری باہیں ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی ہیں، غریب ہو، امیر ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، کیسا بھی انسان ہو، گورا ہو، کالا ہو، کوئی بھی آ سکتا ہے ہمارے اندر، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ریلیجن سے الگ ہٹ کر کے اور جگہوں پر اگر آپ جائیے، مثال دوں آپ کو، کیا سیاسی پارٹیاں ہر ایک کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوتی جو چاہے آ جائے؟ نہیں، سیاسی پارٹیاں کہتی ہمارا یہ فکر ہماری رکھتا ہوگا تو آئے، اور تو اور اس سے آگے چلیے، مثلا سیاسی پارٹیوں سے بھی آگے بڑھ کر کے مثال چھوٹی دوں، بہت سے کچھ ادیب لوگ ہوتے ہیں، ادبا ہوتے ہیں، لٹریری پیپل ہوتے ہیں، وہ اپنی ایک سوسائٹی بناتے ہیں، مثلا شاعروں کی ایک سوسائٹی ہے۔ اب اس شاعروں کی سوسائٹی میں کیا ہر آدمی جا سکتا ہے؟ ہر بنیا بقال اس میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ کہیں بھائی جو شاعر ہوگا وہی آئے گا۔ تو انہوں نے ایک کنڈیشن لگا دی کہ شاعر ہیں تو آئیں گے آپ۔ اسی طرح سے حتیٰ فٹ بال ٹیم میں تو مثال دو، کیا فٹ بال ٹیم میں کوئی مثلاً کہہ رہا ہوں ہاکی کھیلنے والا اندر جا سکتا ہے؟ نہیں، جب تک کہ فٹ بال پلیئر نہیں ہوگا وہ نہیں آئے گا یہاں۔ فٹ بال کلب میں وہی جائے گا جو فٹ بال کھیلتا ہو۔ تو ہر ایک نے، چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو، چاہے وہ شاعروں کی کوئی کمیٹی، کوئی انجمن ہو، اور چاہے وہ فٹ بال ٹیم ہو، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی کنڈیشن سیٹ کیے۔ ہر ایک کے لیے دروازہ نہیں کھول دیا پورا کہ وائڈ اوپن دروازہ ہے، جو چاہے آ جائے، ایسا نہیں۔ ریلیجن بیچارہ یہاں پر آ کر کے، یہ چاہے بیچارہ کہیے یا اس کی مجبوری کہیے یا اسے کوئی دوسرا نام دیے، اس کی خوبصورتی بھی یہی ہے، میں کہوں کہ وہ ہر ایک کے لیے اپنا دروازہ کھلا ہوتا ہے، جو چاہے وہ آئے۔ یہاں پر آپ کو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا اچھا ہے کہ اس نے اپنے دروازے ہر ایک کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ ابھی تو آپ بھید بھاؤ کی بات کر رہے تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو چاہے آ جائے اور اس قرآن کو حاصل کر لے، اس پیغام کو لے لے۔ تو یہاں پر ریلیجن کا یہ کہہ لیں سافٹ کارنر ہے یا جو بھی اسے نام دیں، لیکن اسی کا لوگ غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ بس یہ میں بتانا چاہ رہا تھا، باریک بات یہ ہے کہ ہمیشہ بیچارہ ریلیجن اسی وجہ سے ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جھوٹا نام رکھ کے کہ ہم بھی بھائی مثلا عیسائی ہیں، عیسائیت میں داخل ہو گئے، ہم بھی یہودی ہیں، یہودیت میں داخل ہو گئے، ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، حالانکہ یہ مسلمان نہیں تھے۔ اب ان سے ریلیجن کہہ بھی نہیں سکتا کہ نہیں بھائی تم ہو نہیں مسلمان۔ ریلیجن کی اپنی مجبوری ہے کہ کسی کو وہ دل کی بات جاننا، کہتا ہے دل کو نہیں دیکھنا ہے، زبان کو دیکھنا ہے، ظاہر کو دیکھنا ہے اور مان لینا ہے، اس کو اپنا لینا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ جو دراصل نہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ عیسائی ہے، نہ سکھ ہے، نہ یہودی ہیں، لیکن وہ یا ہندو مذہب میں داخل ہو گئے یا عیسائی میں یا یہودی میں، اور انہوں نے جا کر کے وہ بدنام کیا اس ریلیجن کو، کہ جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے رہیں کہ یہ ریلیجن انہیں ایسا سکھا رہا، جبکہ ریلیجن ایسا نہیں سکھا رہا تھا، چور آیا تھا۔ ایک مثال آپ کو دے دوں، صلوات پڑھ دیجئے، میں آپ کو سناتا ہوں ایک کہانی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قصہ یہ ہے کہ ایک زمانہ قدیم میں، شاید جناب آغا بروجردی، آیت اللہ بروجردی کا زمانہ تھا، اور قم میں، قم سوچیں آپ کتنا پاک مقدس شہر، اس میں ایک دینی طالب علم نے اپنے مدرسے میں چوری کی۔ ایک کسی طالب علم نے دوسرے طالب علم کی کوئی چیز چرا لی، یا شاید اگل بغل کسی گھر میں چوری کر لی۔ فوراً ہی وہ چور پکڑ بھی گیا، اور وہ پولیس اس زمانے جو تھی پکڑ کے لے گئی، اور اس کے پاس سے وہ سامان بھی برآمد ہو گیا جو اس نے چرایا تھا، پکا ہو گیا کہ یہ چور ہے۔ اب اس زمانے میں، یہ بھی آج بھی یاد رکھیے، جو ہمارے گرینڈ آیت اللہ ہوتے ہیں، آیت اللہ العظمی، وہی حوزے کے سرپرست اور پرنسپل اور وائس چانسلر ہوتے ہیں۔ آغا بروجردی اس زمانے میں زعیم حوزہ تھے۔ ان کے پاس دوسرے دن جب یہ تلاشی کے بعد سامان برآمد ہو گیا تو خبر پہنچائی گئی کہ ایک لڑکے نے، ایک دینی طالب علم نے چوری کی۔ جب آغا بروجردی نے یہ جملہ سنا، جس نے سنائی یہ خبر دی، اس سے کہا کہ تم نے غلط کہا، تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایک چور طالب علم کے بھیس میں آ گیا تھا۔
بس ایسی بات ہے حضور والا. آپ یہ نہ کہیے کہ ایک مسلمان نے مثلا 50 لوگوں کا قتل کیا، 50 لوگوں کو بم سے مار دیا. آپ یہ کہیے کہ ایک ٹیررسٹ تھا کہ جو مسلمان کے بھیس میں آ گیا، ایک ٹیررسٹ تھا کہ جو عیسائی کے بھیس میں یا یہودی کے یا ہندو کے بھیس میں آ گیا. ریلیجن نہیں سکھاتا. اگر ریلیجن سکھاتا ہوتا تو ہر ریلیجن کی کتاب میں لکھا ہوتا کہ جاؤ مارو کاٹو. ایسا نہیں ملتا ہمیں جب کتابوں میں، تو ہم کیسے بلیم کر سکتے ہیں ریلیجن کو؟ تو بہرحال یہ ہمارے ایک ریلیجن کی ایک مجبوری کہہ لیں یا جو بھی، کہ ہر ایک کو اجازت دیتا ہے کہ تم آ سکتے ہو ہمارے اندر. ہر ایک کے لیے باہیں کھولے ہوئے ہیں، آغوش باز ہے، اور اس کا کچھ لوگ غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو ہر زمانے میں جب جب ریلیجن کے نام پر قتل و غارت گری ہوئی ہے، وہاں پر ریلیجن کو ہائی جیک کیا گیا ہے، اغوا کیا گیا ہے، بلکہ اسے کیپٹیو بنا کر کے اور اس کے نام پر یہ سب کام کیا گیا ہے. ریلیجن اس کے لیے ذمہ دار نہیں. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون انسان ریلیجن کو اغوا کیے ہیں، ہائی جیک کیے. وہ انسان دراصل چور ہے کہ جس نے اپنا نام مسلمان یا ہندو یا عیسائی رکھ لیا. ایک صلوات پڑھ دیا. ایک اور آپ کو اس کا جواب جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب رہی بات یہ کہ ریلیجن کی آپ بات کر رہے تھے نا، جو لوگ ریلیجس نہیں ہیں، جو لوگ اپنے کو کھلم کھلا ایتھیسٹ کہتے ہیں، تو کیا ایتھیسٹ لوگوں نے اس دنیا میں کوئی قتل و غارت گری نہیں کی؟ بھائی ہونا تو یہ چاہیے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن مار کاٹ سکھاتا ہے، ریلیجن نفرت سکھاتا ہے، ریلیجن ہیٹریٹ سکھاتا ہے، تو پھر جو لوگ ریلیجن نہیں رکھتے، ایتھیسٹ ہیں، ان کو تو پھر بالکل مار کاٹ نہیں کرنی چاہیے، ان کو تو پھر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں سوال کرتا ہوں، کیا میں نے تو نہیں لکھی تاریخ؟ آپ جا کر کے پڑھیے اسٹالن کی ہسٹری کہ اسٹالن نے کیا کیا کیا، اور پھر لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا ریکارڈ میں کہ پچھلے گزرے 100 برسوں میں 100 ایئرس جو گزرے ہوئے 100 سال میں ایتھیسٹک کمیونزم نے 40.5 ملین سے لے کر 41 ملین سے لے کر کے تقریباً 259 ملین لوگوں کو مارا. تو ہر نام پر یہ قتل و غارت گری ہوتی ہے. اور آپ کو تو میں اس کی الٹی مثال دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں ریلیجن ذمہ دار ہوتا ہے مار کاٹ کا، جبکہ میں اس کی بالکل ابھی تو اسٹالن کی بات کر رہا ہوں، اب اس سے بھی وہ زبردست مثال دے کر کے اپنی بات کو ثابت کر رہا ہوں. یہی ہندوستان کا ایک بہت بڑا کنگ ہوا جس کا نام تھا اشوکا. اشوکا جب تک خدا کو نہیں مانتا تھا، جب تک یہ کہوں کہ کسی ریلیجن کو نہیں مانتا تھا، تب تک وہ جنگ کر رہا تھا. تب تک اس نے کلنگا، آپ نے کلنگ اس کا جو ریاست تھی اس کا نام تھا بھارت. یہ اشوکا جب تک نہیں مانتا تھا ریلیجن کو، تب تک جنگ کر رہا تھا اور ہزاروں لوگوں کو اس نے قتل کیا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا. لیکن جیسے ہی اس نے ریلیجن ماننا شروع کیا، چاہے وہ بدھسٹ فیتھ ہو، ہمیں بات یہ نہیں، میں ریلیجن ان جنرل کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہی اس نے بدھسم کو اپنایا اور بدھسٹ بنا، ویسے ہی اس نے ہتھیار رکھ دیا اور پھر یہ امن و امان کی باتیں کرنے لگا. تو یہاں تو بالکل الٹا دیکھ رہے ہیں، جب تک ریلیجس نہیں تھا تب تک مار کاٹ کر رہا تھا، اور جب ریلیجس ہو گیا تو اس نے مار کاٹ بند کر دی. تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجن ہی ہیٹریٹ پھیلاتا ہے، وائلنس پھیلاتا ہے؟ یہاں تو اس کا الٹا دکھ رہا ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ریلیجن ہی ذمہ دار ہے دنیا کی سبھی جنگوں کا. جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ جو ورلڈ وار ہے وہ کتنی ہوئی ہیں، جس کو اردو میں جنگ عظیم کہتے ہیں، وہ کتنی ہوئی ہیں دنیا میں؟ آپ کہیں گے تو ان دونوں میں، چاہے فرسٹ ورلڈ وار ہو چاہے سیکنڈ ہو، ان دونوں میں کیا ریلیجن ذمہ دار تھا؟ اور ورلڈ وار کیوں انہیں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر ملک اس میں انوالو ہو گئے تھے، کیونکہ بہت لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے تھے. تو جب لاکھوں مارے گئے تب ریلیجن ذمہ دار نہیں تھا. جو دنیا کی سب سے بڑی 2 جنگیں ان میں ریلیجن ذمہ دار نہیں. آپ جا کر کے تاریخ پڑھ لیں دونوں عظیم جنگوں کی، دونوں ورلڈ وارز کی، آپ کو مل جائے گا کہ ریلیجن ذمہ دار نہیں تھا. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مار کاٹ اور وائلنس کے لیے انسان کا اپنا نفس ذمہ دار ہوتا ہے. اس کے اندر جو قدورت، حسد، کینہ، بغض، لالچ چھپا ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے.
ورنہ ریلیجن انہی چیزوں کو تو دور کرنے کے لیے آیا. ریلیجن کہتا ہے حسد نہ کرو, ریلیجن کہتا ہے لالچ نہ کرو, ریلیجن کہتا ہے کہ دوسروں پر ظلم نہ کرو. آپ کسی بھی ریلیجن کی کتاب کو دکھائیے کہ جہاں لکھا ظلم کرو ہو, نہیں ملے گا آپ کو, کہیں نہیں ملے گا. ریلیجن تو آیا ہے اس کو ہٹانے کے لیے. اب یہاں تک تو ان لوگوں کا ایک جواب تھا کہ جو اسلام سے باہر ہیں, ریلیجن سے باہر ہیں, یعنی ایتھیسٹ لوگ. اب کچھ لوگ اپنے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں زیارت عاشورہ پر, ذرا پرٹیکولر اب ہم ہو جا رہے ہیں, کہ زیارت عاشورہ پر اور پھر قرآن پر اعتراض کرتے ہیں. اور وہ کیا کہ صاحب قرآن میں دیکھیں لعنت کا لفظ ہے, ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ لعنت کرتا ہے, اللہ لعنت کرتا ہے, ظالموں پہ لعنت کرتا ہے, جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے. تو ایک تو لعنت کا لفظ بہت آیا, دوسرے یہ کہ براءت کا لفظ بہت آیا ہے. براءت یعنی تبرہ کا لفظ پورا سورہ براءت, جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں, یہ نواں سورہ براءت, یہ براءت کا لفظ بھی آیا. براءت کا مطلب بھی کیا, یہاں ہم تو سمجھتے ہیں تبرہ کا مطلب گالیاں نہیں, ہم سے کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ بھی آیا ہے قرآن میں. اور پھر زیارت عاشورہ یا پھر قرآن میں سورہ تبت یدا ابی لہب, اس کے اوپر بڑا اعتراض ہے کہ صاحب اصل میں یہ چیزیں جب تک رہیں گی قرآن میں تب تک جو ہے وہ ہیٹریٹ پھیلتا رہے گا اور تب تک کبھی بھی امن و امان نہیں ہو سکتا. پھر اب کچھ لوگ اہل سنت ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں within the body of your sect or religion یا religious teachings متن دین میں, متن سمجھتے ہیں آپ بیچوں بیچ, حاشیہ یعنی مارجن, بیچ میں جو ٹیکسٹ ہوتا ہے, اس ٹیکسٹ کے اندر, ریلیجس ٹیکسٹ کے اندر آپ کے ہاں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو کمپیٹیبلٹی ایشو پیدا کر دیتی ہیں. آپ کا ہم سے اتحاد نہیں ہو سکتا, دونوں چیزیں کمپیٹیبل نہیں ہیں. ہم جن صحابہ کو صحیح کہہ رہے ہیں, آپ ان صحابہ کو برا کر رہے ہیں, لعنت بھیج رہے ہیں ان کے اوپر, یہ تو کمپیٹیبلٹی ایشو ہو گیا. اور پھر آپ اتحاد کی بھی بات کرتے ہیں. بات پہلی نگاہ میں صحیح لگتی ہے کہ بھائی ہاں یہ کمپیٹیبلٹی ایشو ہے, ہم جن کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر کیسے یہ دونوں مل سکتے ہیں, پھر کیسے اتحاد ہو سکتا ہے, پھر یہ دونوں کیسے ساتھ آ سکتے ہیں. تو دیکھیں میں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے, اس مجلس میں سارا جواب نہیں ہے, آگے والی مجلس بھی سنیے گا, لیکن فی الحال میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا جو نظریہ ہے, جو سوچ ہے اتحاد کے بارے میں, وہ بہت سے موقعوں پر غلط ہوتی ہے. اتحاد کا مطلب کچھ لوگوں نے سمجھا ہے کہ ایک جیسے ہو جانا. میں مثال دوں, ابھی بلکہ ریسنٹلی کل ہی پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے, اس میں بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے ایک صاحب, کہ صاحب کیا اتحاد کا مطلب یہ, مثال دوں, میں وہ نہیں کہہ رہے تھے, میں مثال دوں کہ ایک رنگ ہرا ہے ایک رنگ پیلا ہے, دونوں مل کر کے بیچ کا رنگ بنا لیا جائے. دونوں کو دو پینٹ لائیں آپ, ایک ہرا ایک پیلا, دونوں کو ملا کر کے ایک نیا شیڈ تیار کر لیں, یہ اتحاد. اسلام نے ایسا کہا بھی نہیں ہے, ہم بھی ایسا نہیں مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرے رہیں یا جو بھی آپ رنگ کہہ لیں, یہ ہرا ہرا رہے یا یلو یلو رہے, لیکن ہم ایک کامن فرنٹ فارم کر لیں کہ جب کوئی باہری طاقت ہماری کامن چیزوں پر اعتراض کرے, حملہ کرے, تو ہم مل کر کے جواب دیں. مثال دے رہا ہوں آپ کو, ابھی ریسنٹ تو نہیں ہے, ذرا سا گزرے ہوئے زمانے میں سلمان رشدی نے کس کا مذاق اڑایا تھا, پیغمبر کا مذاق اڑایا تھا, توہین رسالت کی تھی اس نے. تو توہین رسالت کھلم کھلا بھی کی تھی, ثبوت کے ساتھ کی تھی. تو اب اس وقت آپ اگر شیعہ سنی کریں گے تو غلط ہے. اگر کل کو خدا نہ کرے کوئی انسان کعبے کی طرف بڑھے, کوئی دشمن, اور کعبے کو لینا چاہے ہم سے, تو ہمیں ایک ہونا چاہیے. یا ابھی جو چل رہا ہے قبلہ اول کا مسئلہ, کہ وہاں پر ہم یہ نہ دیکھیں پھر کہ ہم الگ الگ ہیں. ہم کامن فرنٹ فارم کرنا ایک الگ چیز ہے. میں سب سمیٹ کے کہوں, یونٹی ایک الگ چیز ہے, انٹیگریٹی الگ چیز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس بھی ہو اور ایک کامن فرنٹ فارم ہو جائے. یہ ہے اتحاد کا مطلب. آپ جو مان رہے ہیں مانیے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا عقیدہ بدل دیجیے, آپ بھی نہ کہیے کہ ہم اپنا عقیدہ بدل دیں. یہ بلا وجہ کی کوشش ابھی ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان میں کوشش کی گئی کہ نہیں صاحب محرم سے پہلے یہ پنجاب اسمبلی میں پاس کرنے کی کوشش کی گئی کہ صاحب جو ہے ہر صحابی کے نام کے ساتھ آپ رضی اللہ کہیں گے. نہیں بھائی, امام حسن صحابی تھے مگر ہم انہیں علیہ السلام ہی کہیں گے.
امام حسین کو ہم علیہ السلام ہی کہیں، ہمارے اوپر آپ کیوں لاد رہے ہیں؟ ہم آپ سے نہیں کہہ رہے، آپ جس کو چاہیے جو کہیے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، آپ کہیے، ہمیں اپنا کہنے دیجیے۔ لیکن جب کوئی ہماری مشترک چیز قرآن ہے، جو کامن چیزیں ہیں، قرآن ہے، قبلہ ہے، اس طرح کی چیزوں پر خدا نہ کرے کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ یہ ہے سارا ہمارا اتحاد سے مراد۔ اب رہ گئی بات لعنت و برات کی، تو اس کو میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں زیادہ تفصیل سے حل کروں گا۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ لعنت کا مطلب بھی ہم نہیں سمجھے، نہ ہم سمجھا پائے، اہل سنت حضرات کو بھی نہیں سمجھ، اہل سنت حضرات کو خود سمجھنا چاہیے۔ قرآن میں تو لعنت کا لفظ آیا، کیا اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس کا مطلب توبہ توبہ استغفر اللہ، کیا گالی ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ گالی بکے گا؟ ارے بھائی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو بھی سوٹ کرتی ہے، اللہ کے اوپر بھی جچتی ہے، تب تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لعن اللہ ہو لفظ کا آیا، جو یہ کہے کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، لعنت کرتا کوئی بری چیز ہوتی تو یہ ورب اللہ کے لفظ نام کے ساتھ نہیں آتا۔ اسی طرح سے سورہ براءت میں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدوا، یہ جو سورہ براءت کی شروعات ہے، یہ براءت لفظ میں اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تبرہ لفظ اللہ کے ساتھ جڑا۔ اگر اس تبرہ کا برا معنی ہوتا تو کیا اللہ کے ساتھ آتا؟ یہ ورب اس کے ساتھ استعمال کر سکتے تھے۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ جیسے ہی جناب ابراہیم کے بارے میں آیا کہ جیسے ہی جناب ابراہیم کو پتا چلا کہ ان کا چچا اللہ کا دشمن ہے، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جیسے ہی جناب ابراہیم کو پتا چلا کہ ان کا چچا اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو وہ ان سے الگ ہو گئے، تبرہ کر لیا۔ یہ الگ ہو جانا لفظ ہے بس، تبرے کا مطلب تو نہ تو ہم شیعہ صحیح سمجھ سکے، معاف کیجیے عوام کہہ رہا ہوں، علماء کو نہیں کہہ رہا ہوں، عوام نہیں سمجھی لعنت کا مطلب، اور براءت کا مطلب، تبرے کا بھی مطلب نہیں سمجھی۔ اسی طرح سے اہل سنت میں بھی لعنت اور تبرے کا مطلب وہ بھی نہیں سمجھے۔ اگر برا ہوتا، میں کہہ رہا ہوں، تو قرآن میں نہ آتا، اور وہ بھی اللہ کے ساتھ نہ آتا۔ اس کو غور کرنے کی بات ہے۔ پھر انشاءاللہ زیارت عاشوراء کا جو ایک اور موضوع رہ گیا کہ اس کے سلسلے میں کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی، وہ میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں کور کروں گا۔ جب تک ایک صلوات پڑھ دیا آپ حضرات۔ اتنا آپ بس آخر کلام میں اتنا سمجھ لیجئے کہ اسلام جو ہے وہ ایسا دین نہیں ہے، اس میں تھوڑی کہیں سختی ہے، کوئی نرمی ہے، یہ ہم آپ کو بتائے کریں۔ اگر کسی نے بھی غیر مسلم کو بھی آپ سمجھائیں، کوئی بری بات نہیں، آپ غیر مسلم سے کہیے کہ بھائی اسلام جیسے گلاب کا درخت، پودا جس میں کانٹے بھی ہیں، پھول بھی ہیں، کانٹے کیوں ہیں؟ اس پھول کی حفاظت کے لیے۔ یا اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، شہد کی مکھی بے انتہا دنیا کی شاید سب سے میٹھی چیز اس کے پیٹ میں ہے، لیکن اسی کے منہ میں ایک ڈنک ہے جس میں زہر بھی ہے۔ اللہ نے ایسا کیوں بنایا؟ اللہ پہ اعتراض کیجیے کہ وہیں پر مٹھاس، وہیں پر زہر، یہ کیوں؟ تو یہ تو اعتراض آپ اللہ تعالیٰ پہ کیجیے۔ جو لوگ نان مسلم ہیں ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ پھر شہد کی مکھی اور گلاب کے پودے اور ہزاروں لاکھوں میں مثالیں دے دوں گا، کیا ایسا کیوں ہے؟ آپ کو وہاں سوچنا پڑے گا۔ اللہ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ کچھ چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یہاں پر مودت کو، محبت کو پروٹیکٹ کرنا تھا، اس لیے لعنت اور براءت بنائی گئی۔ بس آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر یہ محبت میں پروٹیکٹ نہیں ہو پاتی، اس کے پروٹیکشن کے لیے ایسی چیز ہے، اس کو خالص بنانے کے لیے، ورنہ لوگ دونوں پارٹی میں رہتے اور کر رہے ہیں لوگ ایسا کہ اس پارٹی میں اس پارٹی میں، قاتل کے ساتھ بھی، مقتول کے ساتھ بھی، وہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نہیں، ایک لائن ہو تاکہ حق الگ ہو، باطل الگ ہو۔ اس میں کوئی برائی نہیں۔ آپ کسی بھی ریلیجن والے سے کہیے کہ بھئی سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس میں کیا برائی؟ اس کو اللہ چاہتا تھا کہ الگ رکھے، سچ اور جھوٹ کو، حق اور باطل کو۔ تو یہ چیز ہمارے یہاں اسلام میں ان بلٹ ہے، انہرنٹ ہے، اور یہ آپ کو تمام اسلامک ٹیکسٹ میں، چاہے قرآن ہو اور چاہے آگے تک آپ دعاؤں کا یا زیارت عاشوراء کا ٹیکسٹ دیکھ لیں۔ بس عزیزوں، آپ کو یہی سمجھانا تھا کہ زیارت عاشوراء ہو یا پھر قرآن ہو، یہ ٹریڈ نہیں پھیلا رہا۔ ہاں، ہم سے کہیں غلطی ہو رہی، یہ میں انشاءاللہ کل کی یا آنے والی مجلس میں کہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہم سے زیارت عاشوراء کے سلسلے میں کہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ عزیزوں،
میں اس منزل پر آ گیا کہ جہاں کا انتظار ہر عزادار کو ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ وہ آتا ہی اس لیے ہے، فرش پر بیٹھتا ہی اس لیے ہے کہ اسے چند آنسو بہانے ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کے ساتھ فرش عزا پر شرکت کرنی ہوتی ہے کہ جو حسین کا غم سننے کے لیے، حسین کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں۔ ان ذوات مقدسہ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے ہر عزادار کہ جو ذوات مقدسہ آتی ہیں حسین پر آنسو بہانے کے لیے۔ معمولی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ہے روایات میں کہ کائنات روئی، بلکہ اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن سے ثابت ہے کہ فرشتے بھی روتے ہیں، تو قرآن بھی روئے، فرشتے بھی روئے، اور دیگر مخلوقات بھی حسین پر روئے۔ حسین کا غم ہی کچھ ایسا ہے کہ جس پر ہر ایک کوئی روتا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جو نہ روتا ہو، جس کے سینے میں دل ہے وہ حسین پر روتا ہے۔ عزیزو، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں یا تو قافلہ کوفے سے شام کے درمیان تھا یا شام پہنچ گیا تھا۔ بہرحال میں اس مجلس میں آخر کلام میں بس 2 جملے راستے کے سلسلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ راستے میں قیدیوں کا کیا حال تھا۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بعض روایات کی بنا پر 27 منزلیں طے کرتا ہوا یہ قافلہ کوفے سے شام پہنچا تھا۔ میں نے 27 لفظ کہہ دیا اور منزلیں کہہ دی، آپ سمجھیں گے، جاننا چاہیں گے؟ میں الفاظ بدل کے کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، سمجھ میں آئے گا۔ 27 بستیاں طے کرتا ہوا یہ قافلہ شام پہنچا۔ ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی، میں یہ بتاؤں کہ 27 بازاروں سے گزرتا ہوا یہ قافلہ شام پہنچا۔ ہم اور آپ تو بس یہی مصائب سنتے اور پڑھتے ہیں کہ کوفے کا اور شام کا بازار، نہیں عزیزو، 27 بستیوں کا بازار، جہاں پر نبی کی نوازیاں تھیں، جہاں پر نبی کی بیٹیاں تھیں۔ ہاں عزیزو، کیسے پیش کروں ان منظروں کو کہ جو ان بازاروں میں پیش آئے، اور کس طرح سے قیدی بازاروں سے گزارے گئے۔ ابھی حال ہی میں نے ایک روایت دیکھی، امام زین العابدین علیہ السلام خود فرماتے ہیں، دیکھیے اونٹ کی سواری بڑی مشکل سواری ہوتی ہے۔ اونٹ پر بیٹھ کر جب انسان چلتا ہے تو اس کا جسم کا ہر عضو، ہر حصہ ہل جاتا ہے، ہر ہڈی ہل جاتی ہے، ایسی سواری ہے اونٹ کی۔ اور اس میں بھی امام زین العابدین فرماتے ہیں، بلکہ یہ بات امام زین العابدین نے امام محمد باقر کے ذریعے ہم تک پہنچ پائی۔ راوی امام محمد باقر ہے۔ امام محمد باقر بتاتے ہیں کہ امام زین العابدین کو ایک ایسے اونٹ پر باندھ دیا گیا تھا اس کی پشت پر کہ جو اونٹ خود لنگڑا کے چلتا تھا۔ سوچئے 1-2 میل کا سفر نہیں تھا، تقریباً 800 میل کا سفر، 27 منزلیں، بستی بستی جانا، اور پھر ان بستیوں سے گزر کر اس امام کو قافلہ لے کر شام تک پہنچنا تھا۔ کس چیز کو راستے کی عرض کرو۔ ایک جگہ پر روایت پہ لکھا ہے کہ جناب زینب نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے بچاؤ بچاؤ، کسی بچے کی آواز ہے۔ جناب زینب نے اپنا ناقہ رکوایا، ساروان سے کہا کہ تو چند لمحوں کے لیے قافلہ روک دے، دیکھیں تو کس بچے کی آواز آ رہی۔ ساروان نے قافلہ روکا، جناب زینب ناقے سے اتری، بھیا کی امانتوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، گننا شروع کیا۔ سب امانتیں ملی مگر ایک بچی نہیں ملی۔ اس بچی کا نام نہیں لکھا تاریخ میں، بچی نہیں ملی۔ جناب زینب پیچھے تک گئی، بہت دور تک کہ کہیں وہ بچی مل جائے، نہیں ملی بچی۔ جب لوٹ کے آئی تو کیا منظر دیکھا کہ ایک بچی اونٹ کی پچھ سے گر کر کے اونٹ کے پیروں کے درمیان روندی جا چکی ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ جناب زینب وہاں پر سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اے بھیا اپنے امانتیں میرے حوالے کی تھی، کیا کروں
کیا کرے یہ تیری بہن ہے بھائی کہ بڑی مجبور ہے، اس کے بازو رسن میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک واقعہ راستے کا لکھا گیا۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سکینہ سے متعلق۔ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا، جہاں بھی قافلہ رکتا تھا وہاں پر یزیدی خود اپنے لیے تو خیمہ لگاتے تھے، سائے میں رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، مگر ان قیدیوں کو ایسی دھوپ میں چھوڑ دیتے تھے۔ اس منزل پر لکھا ہوا ہے کہ جناب امام زین العابدین نے ناقے کے سائے میں بیٹھ گئے، اونٹ کے سائے میں، کیونکہ دور نہیں جا سکتے تھے، ہتھکڑی بیڑی تھی۔ دوسری طرف جناب سکینہ اپنے ناقے سے اتری تو تھوڑی دور پر ایک درخت دکھائی دے رہا تھا، درخت کے سائے میں گئیں، تھوڑی سی خاک جمع کی، تکیہ بنایا۔ یہ بچی سوئی نہیں تھی عزیزو، اونٹ کا سفر تھا، ہاتھ تکیے پہ سر رکھا، بچی کو نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ قافلہ چل دیا ہے، اب دوڑتی جا رہی ہے بچی اور قافلے کو آواز دے رہی ہے۔ ادھر ناقے کے اوپر سوار جناب فاطمہ امام حسین علیہ السلام کی ایک اور بیٹی ساربان سے بار بار کہہ رہی ہیں، ارے میری بہن میرے ساتھ نہیں آئی ہے، اے ساربان قافلے کو روک دے روک دے۔ وہ روکنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، تو آخر میں کہا کہ اگر نہیں روکا تو میں ناقے کی بلندی سے خود کو گرا کے جان دے دوں گی۔ یہ سن کر اس نے ناقے کو روکا، قافلہ رکا۔ اب جو سکینہ قریب آئی تو عزیزو ایک سزا بھی کی گئی جناب سکینہ کی۔ ایک ناقے کی پشت پر اس 4 سال کی بچی کو باندھ دیا گیا، اور اب باندھنے کے بعد کیا حال ہوا میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد جناب سکینہ کے کچھ جملے تاریخ میں نقل ہوئے، اے میری بہن فاطمہ رے ساربان کو روکو۔ کہا کیا بات ہے سکینہ، کیوں قافلے کو رکوانا چاہتی ہو؟ جواب دیا، قد ذابت موجتی بالرحیل، ارے چلتے چلتے میرے پیٹ کا گوشت گل چکا ہے۔ واہ سکینہ، واہ حسینہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا اللهم أنت الشافي شافي وعافي مرضانا شافي وعافي مرضانا شافي وعافي مرضانا بالنبي وآله اللهم صل على نہ سر پہ بابا کا سایہ چچا عباس نہیں، نہ سر پہ بابا کا سایہ چچا عباس نہیں۔ سکینہ کس کو پکارے کوئی بھی پاس نہیں، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں، ہائے پابند نہ ہو آہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو۔
شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی، شبیر کے سینے پر زنداں در زنداں، ہائے زنداں در زنداں، اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو۔ زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، جیسے کہ سکینہ کو، ہائے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو۔ یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو۔ ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، بھائی سے اور پھوپھی سے، ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو۔ یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو۔ زندان میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی، زندان میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی، دل رو رو کہہ رہا ہے، ہائے دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو۔ یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو۔ یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں، ہائے پابند نہ ہو آہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو۔ یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو۔ سر پہ بابا کا سایہ چچا عباس نہیں، سکینہ کس کو پکارے کوئی بھی پاس نہیں، کوئی بھی پاس نہیں، کوئی بھی پاس نہیں۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمة الزہرا، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء يا علي بن موسى الرضا اطلبنا عند قبرك الشريف. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا علي بن محمد. السلام عليك يا حسن بن علي جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن ويا شريك القرآن ويا إمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وظهورك إن شاء الله ورحمة الله وبركاته. الغوث الأمان يا صاحب الزمان. الغوث الأمان يا صاحب الزمان. الغوث الأمان يا صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته. بر محمد و آل محمد صلوات الله.